السلام علیکم۔ کلاسک ناول ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایپیسوڈ 9، تیری الفت میں ہارے۔ پریشا اور نرگس دونوں کچن میں کام میں لگی ہوئی تھی کہ نرگس کا فون بجا۔ نرگس کا ہاتھ آٹے میں تھا، اس لیے اس نے پریشا کو بولا کہ فون اٹھا لے۔ پریشا جو سلاد بنا رہی تھی اپنا کام چھوڑ کر فون اٹینڈ کیا۔ سلام کی آواز کانوں میں پڑی، بے ساختہ دھڑکنیں منتشر ہوئی کیونکہ وہ اس دشمن جاں کی آواز کتنے ہی دنوں بعد سن رہی تھی۔ آہستگی سے سلام کا جواب دیا اور سوچنے لگ گئی کہ اب کیا کہے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ نارمل لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولی تو نرگس کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی کیونکہ اس کے انداز سے انہیں پتہ چل چکا تھا کہ دوسری طرف کون ہے۔ میرا حال نہیں پوچھیں گی کہ کس حال میں ہوں، ایک عدد نئی نویلی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے تنہا کیسے جی رہا ہوں۔ فرحاد اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے ریلیکس انداز میں، زمانی انداز میں بولا تو اس کے اس طرح کے لہجے کی وجہ سے پریشا کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں، تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی۔ جی ماما بھی ٹھیک ہیں، آٹا گوندھ کر آپ کو فون کرتی ہیں۔ اور کچھ نہ سوجا تو یہ کہہ کر اس نے جلدی جلدی فون بند کر دیا، جس پر فرحاد لب بھینچ کر رہ گیا۔ واہ رے فرحاد، کتنی لڑکیوں کی تم پر نظر تھی اور جس پر تمہاری نظر ٹھہری وہ تمہیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ چلیں دیکھتا ہوں بیگم صاحبہ، آپ کب تک ایسے کرتی ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی کسی ضروری فائل پر جھک گیا۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس کی ماں تھی۔ اس نے فون اٹینڈ کر لیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ نرگس خوش دلی سے بولی۔ ٹھیک ہوں ماما، آپ کیسی ہیں؟ لگتا ہے آپ کی بہو کے مزاج کا درجہ حرارت ابھی تک نارمل نہیں ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو نرگس نے بے ساختہ اپنی بہو کو دیکھا۔ تم بھی تو ادھر ہی بیٹھ گئے ہو، میری بہو کو منانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نرگس ہنستے ہوئے بولی تو پریشا کچن سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور فرحاد کی خوبصورت تصویر کو دیکھ کر دل نے کتنی ہی بلائیں لے ڈالی تھی۔ وہ جتنا بھی اس بات کو جھٹلاتی لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ شخص اس کی دھڑکنوں کا امین بن چکا تھا۔ فرحاد، رشتوں میں اتنی دیر ناراضگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی بہو کی آنکھوں میں اداسی دیکھی ہے، وہ چاہے منہ سے نہ بولے لیکن وہ تمہارے بغیر بہت اداس ہے، بہت محبت کرتی ہے وہ تم سے، اسی لیے اسے جلدی سے منا کر لے آؤ تاکہ میں بھی اپنے پوتوں پوتیوں کا منہ دیکھ لوں۔ آخر میں وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ایک کہکا فرحاد کا بلند ہوا۔ ایک تو یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بڑی جذباتی ہوتی ہیں۔ آپ کی بہو میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور آپ پوتے پوتیوں کی بات کر رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو نرگس مسکرا اٹھی۔ سارے دن تو تمہاری ہی تو شکل دیکھتی رہتی ہے، جو بھی کام کرتی ہے لیکن نظر اس کی تمہاری تصویروں پہ ہی ہوتی ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ فرحاد کو بہت زیادہ اطمینان دلا گئی تھی۔ روح میں ایک سرور سا اترا تھا۔ اچھا ماما، اس سے پہلے کہ آپ میری بیوی کے مزید پول کھولیں، میں فون بند کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کوشش کرتا ہوں اس ویکنڈ پر آنے کی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ماں کی بات سوچ کر مسکرا اٹھا۔ جب سبریز نے فائل والی حقیقت گھر میں بتائی تو شاذر خان نے تو ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ یہاں سے نکل جاؤ سبریز، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ وہ غصے سے چنگھاڑتے ہوئے بولے تو گھر کی عورتیں بھی سہم گئی۔ ٹھیک ہے تایا جان، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، حورین اپنا سامان پیک کرو۔ وہ بڑے آرام سے بولا۔ حور بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہیں پر رہے گی۔ وہ غصے سے بولے۔ وہ میری بیوی ہے، جہاں پر میں رہوں گا وہ بھی میرے ساتھ ہی رہے گی، آپ کے سبریز نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجھے مزید غصہ مت دلاؤ سبریز۔ اب کہ وہ شدید غصے میں بولے، سبریز کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ گلخان نے آگے بڑھ کر سبریز کو چپ کروا دیا۔ غصہ تو گلخان کو بھی اس پر تھا لیکن وہ اس کا ہی بیٹا تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گھر میں صرف شاذر خان کا ہی حکم چلتا تھا۔ جب لالا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال تم چلے جاؤ، وہ تسلی دیتے ہوئے بولے۔ حورین جو سب کچھ سن رہی تھی ایک دم سے ہی اس کے دل میں اداسی سی چھا گئی۔ وہ اپنے سبریز کے بغیر کیسے رہے گی کیونکہ اب جذبات بدل چکے تھے۔ وہ سارا دن اس کے گھر آنے کا انتظار کرتی تھی۔ سبریز کمرے میں آیا تو اپنے بیگ میں اپنی ضروری چیزیں رکھنے لگ گیا جبکہ حورین بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی اور اسے ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی جو اپنی چیزیں رکھ رہا تھا۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ماموں جان سے آرام سے بات تو کریں، وہ مان جائیں گے، پلیز آپ مت جائیں۔ لہجے اور آنکھوں میں ایک ریکویسٹ تھی۔ وہ نہیں مانیں گے، مجھے پتہ ہے وہ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ اپنی ضد کے پکے انسان ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے،
مجھ جیسے انسان سے وقتی طور پر نجات مل رہی ہے۔ وہ مصروف انداز میں بیگ میں فائلیں رکھتے ہوئے بولا تو اس کی بات پر حورین کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ بے ساختہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کھینچا۔ آپ ایسا سوچتے ہیں؟ وہ افسوس بھرے انداز میں بولی۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے ہی ایسا۔ ابھی وہ یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ معروف روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے بچے، میرے جگر کے ٹکڑے، میں ایسا کیا کروں کہ جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے؟ وہ بے بسی سے بولی اور سبریز کو آ کر گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سبریز انہیں تسلیاں دینے لگ گیا جبکہ حورین پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی، اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ وہ کتنا غلط سوچتا تھا اس کے بارے میں بھی وضاحت نہیں دوں گی، وہ دل ہی دل میں ایک عزم سے بولی۔ حور دراز سے میرے تین چار جوتے نکال کر بیگ میں رکھ دو، معروف کو تسلی دیتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حورین اس کے جوتے نکال کر رکھنے لگ گئی۔ میری پیاری اماں جانی، پریشان نہیں ہونا، میرا فون پر آپ سے رابطہ رہے گا۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی مجھے ایک فون کر دیجیے گا، میں آپ سے دور نہیں ہوں، اور تایا جان جلد مجھے منائیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ابھی میرا ولیمہ بھی تو رہتا ہے، لڑکا نہیں ہوگا تو ولیمہ کس کا کریں گے، کیونکہ پوری برادری میں ناک تو نہیں کٹوانی۔ وہ بہت زیادہ تسلی دیتے ہوئے بولا تو معروف کے دل میں بھی ایک سکون سا اترا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ شاہ زر خان کن اصولوں کے مالک ہیں، وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خدا تمہیں خوش رکھے میرے بچے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں حورے، اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو براؤن شلوار قمیض کے اوپر وائٹ مردانہ شال لیے وہ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ دل کیا کہ اسے بول دے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اپنے دل پر جبر کر کے چپ کر گئی اور اندر ہی اندر اپنے آنسوؤں کو پینے لگ گئی۔ سبریز نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا بیگ پکڑ کے کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ حورین تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اب میں کون سی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں جو آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں؟ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ دل میں ایک شور برپا تھا جو زبان کے ذریعے غصے سے باہر نکل رہا تھا۔ ابھی جو بھی کر رہی ہو یہ الٹی حرکت ہے، اگر اتنا قریب آنا تھا تو کمرے کی حدود میں۔ یہ کہہ کر سبریز اس کو پکڑ کر کمرے میں لایا کیونکہ وہ دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اب بتاؤ، وہ چہرہ اس کے بالکل نزدیک لاتے ہوئے بولا۔ اتنی نزدیکی پر حورین کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ میں نہیں آپ سے بات کرتی، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ اپنی بھوکلاہٹ چھپانے کے لیے جو منہ میں آیا وہ بول گئی۔ کیا چاہ رہی ہو، پیار کروں؟ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو حورین کی برداشت یہاں تک ہی تھی۔ وہ 1 انچ کا فاصلہ ختم کر کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نرم گرم لمس سے سبریز مسکرا اٹھا کیا اور پہلی دفعہ اس کے چہرے پر پورا استحقاق سے محبت کے پھول برسانے لگا۔ حورین کو لگا کہ جیسے وہ کوئی سہانا سا خواب دیکھ رہی ہو۔ آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ خود بخود مسکرا رہے تھے۔ سبریز کو آج لگا کہ وہ اپنی حور کے لمس سے بالکل پگھل جائے گا۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہ قربت ختم ہی نہ ہو۔ وہ بہک رہا تھا اور حورین اس کے جانے کے خیال سے ہی مزید اس کے قریب ہو رہی تھی۔ وہ اسے لے کر صوفے پر آیا اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی پیش قدمی کرتا، دروازے پر نوک ہوئی تو سبریز کو ہوش آئی۔ دروازے پر پلوشا تھی جو اپنے لالا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ وہ اپنے لالا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اسے ابھی پتہ چلا تھا کہ سبریز گھر چھوڑ کر جا رہا ہے، اسی لیے بہت زیادہ اداس تھی۔ چپ کر جاؤ میری پری، ایک تو غلط وقت پر انٹری ماری ہے اور اوپر سے مجھے پریشان کر رہی ہو۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے حورین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کر حورین، جو پہلے ہی اپنی دھڑکنوں کو شمار کر رہی تھی، بے ساختہ اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف سے اپنی پیٹھ موڑ لی۔ میں بہت جلد آ جاؤں گا، اب تو دور رہنا ناممکن سا لگ رہا ہے، وہ حورین کو دیکھتے ہوئے بولا تو پلوشا نے اپنے لالا کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور مسکرا دی۔ اچھا لالا، میں چلتی ہوں، آپ سیدھے سے ہی حور آپی کو کہہ دیں کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ جھپاک سے باہر نکل گئی کیونکہ لالا سے ڈر بھی تو لگتا تھا۔ ٹھیک ہے حورے، پریشان مت ہونا، میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا، مزید یہاں رکا تو تمہیں بہت پریشان کر دوں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس کی پیشانی پر ایک گہرا لمس چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور حورین کا دل کیا اس سے کہہ دے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن وہ چپ کر گئی کیونکہ اس کا دل تو وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ ان دنوں نرگس نے پریشو کو خوب ساری شاپنگ کروائی، اسے پارلر لے کر گئی، اس کے خوبصورت بالوں کی سٹائلش سی کٹنگ کروائی تاکہ وہ مزید پیاری ہو جائے۔ تھوڑے ٹریٹمنٹ سے ہی وہ اتنی پیاری ہو گئی کہ نرگس نے بے ساختہ اپنے بیٹے کی پسند کو داد دے ڈالی۔ آج تو ہمارے گھر میں چاند اترا ہے، سرمد شیرازی جب رات کو گھر آئے تو اپنی بہو کو دیکھتے ہوئے بولے تو وہ شرما گئی اور اپنے سر پر دوپٹہ درست کرنے لگ گئی۔ بیگم صاحبہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں، لیکن اپنا بھی کچھ کروانا تھا تاکہ ہمارا بھی دل بہل سکے،
وہ اب نرگس کو دیکھتے ہوئے بولے تو نرگس نے انہیں آنکھیں دکھانے لگ گئی، جبکہ پریشا اب ان سب باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ پری کیا سوچے گی؟ میں کتنی دفعہ آپ کو سمجھا چکی ہوں، لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ غصے سے بولی تو سرمد شیرازی مسکرانے لگ گئے۔ کیا کروں، آپ سے محبت ہی اتنی ہے۔ سرمد شیرازی اپنی ترنگ میں بولے تو پریشا ہنسنے لگ گئی۔ اس کے گھر میں یہ سب کہاں ہوتا تھا؟ اس کے بابا شازر خان نے اس کے سامنے تو کبھی اس کی ماں سے مسکرا کر بات ہی نہیں کی تھی۔ یہ سب کچھ پریشا کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہا کرو میری بیٹی، کتنی اچھی لگ رہی ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ سرمد شیرازی دل سے دعا دیتے ہوئے بولے۔ آج ہفتہ تھا اور نرگس کو پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا ضرور آئے گا، اس لیے خوبصورت سوٹ نکال کر پریشا کو دیا اور اسے تیار ہونے کو بولا۔ ادھر بیٹھو، تم نے تو سادہ ہی رہنا ہے، میں تمہیں تھوڑا سا تیار ہی کر دوں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ نئی نویلی بہو ایسے سر منہ جھاڑ رہتی ہے۔ کوئی بہانہ بھی تو چاہیے تھا اسے تیار کرنے کے لیے۔ وہ چپ کر کے اپنی ساس کے آگے بیٹھ گئی۔ تم ذرا کچن دیکھو، میں ذرا مارکیٹ کا چکر لگا لوں، کچھ ضروری چیزیں رہتی ہیں وہ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ کچن میں کھڑے ہو کر کھانا دیکھنے لگ گئی، جو کہ آج کافی اہتمام سے بن رہا تھا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے سمجھا کہ نرگس ہوگی۔ ماں، میں نے ذرا سبزی کو دم پر رکھا ہے، آپ۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ فرحاد شیرازی کو اپنے سامنے دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک ہی کوٹ پہنے وہ اپنی پری کو دیکھ رہا تھا، جس نے اسے اس حلیے سے فرحاد شیرازی کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ بلیک کلر کے خوبصورت سوٹ میں دوپٹہ ایک سائڈ پر ڈالے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے گولڈ کے ٹاپس اور گلے میں جھولتی ہوئی چین، بالوں کو کیچر میں مکیت کیے ہوئے، جبکہ اس کی کچھ لٹیں نکل کر چہرے کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ وہ بے اختیار ہوا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا رہا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے غائب ہوتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کی ساس نے اسے کیوں تیار کیا تھا۔ ایک دم سے ہی نروس ہو گئی۔ فرحاد شیرازی اپنے دل پر جبر کے سخت پہرے بٹھاتے ہوئے سامان رکھنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر آیا تو وہ کچن میں ہی مقید تھی۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، کیا پانی وانی کا نہیں پوچھیں گی آپ؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو اسے لگا اگر وہ مزید یہاں بیٹھا تو وہ کھڑی نہیں رہ پائے گی، کیونکہ فرحاد کی تشنہ نظریں پورے استحقاق سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اس کے آگے رکھا جو وہ پکڑ کر پینے لگ گیا۔ جان و دل کیسے تجھ پہ وارا کروں میں، آنکھوں سے تیرے صدقے اتارا کروں میں۔ اور اس وقت فرحاد علی شیرازی آنکھوں سے اس کے صدقے ہی تو اتار رہا تھا۔ وہ رول فرائی کر رہی تھی، اس کی نظروں سے جزبز ہو کر رہ گئی۔ بے دھیانی میں گرم آئل کا چھینٹا اس کی کلائی پر پڑا تو اس نے بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی، جس پر فرحاد علی شیرازی تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، دھیان سے کام نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی کلائی تھام کر بولا تو اس نے دزدیزہ نظروں سے اسے دیکھا، نظروں ہی نظروں میں جیسے کہہ رہی ہو کہ دھیان ٹکنے دیں گے تو دھیان لگاؤں گی نا، رہنے دو، پیچھے ہٹو، میں کرتا ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تو اب شرم کی جگہ غصے نے لے لی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کمرے سے آئنٹمنٹ لے کر آیا تو اس نے کہا، جس پر فرحاد نے اپنی مسکراہٹ دبا لی اور اس کی کلائی پکڑ کر اس پر آئنٹمنٹ لگانے لگا تو اس نے کلائی چھڑوا لی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اب وہ معصوم بنتے ہوئے بولا اور اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لے کر جلدی جلدی اس پر آئنٹمنٹ لگائی، ایسے گھور رہے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو فرحاد علی شیرازی کا ایک کہکا نکلا، جو دروازے سے داخل ہوتی اس کی ماں نرگس نے سنا تو بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ اور فرحاد کبھی کبھار ہی ایسے کہکے لگاتا تھا جب وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے آج تک کوئی لڑکی ایسی دیکھی بھی نہیں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ دل کی حالت کبھی ایسی ہوئی ہی نہیں جیسے آپ کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ میرے ساتھ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشا کا ایک دم سے غصہ اٹھ کر آیا، ایک تو اس کے دیکھنے کا انداز، دوسرا اسے اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا تھا جو اسے کافی دنوں بعد دیکھ کر دل پاگل سا ہو رہا تھا۔ فضول نہیں، کام کی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ادھر نہیں۔ وہ انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے بولا۔ اتنی دیر میں نرگس کے گلا کھنکارنے کی آواز آئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مانا کہ اتنے دنوں بعد مل رہے ہو، لیکن آس پاس کا بھی دھیان کر لیا کرو، رول جل رہے ہیں۔ وہ کچن کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تو پریشا نے بوکھلا کر چولہا جلدی جلدی بند کر دیا
رول واقعی جل رہے تھے اور وہ دونوں اپنی ہی سوچوں میں اتنے مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ پریشا نے غصے سے فرحاد کو دیکھا کیونکہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا، جبکہ فرحاد خوبصورتی سے سر جھٹک کر مسکراتا ہوا اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ ماں نے سینے سے لگا کر کتنی دفعہ اپنے بیٹے کو چوما۔ بھوک لگی ہے میرے بیٹے کو، کھانا لگاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کھانے کے برتن رکھنے لگ گئی۔ جبکہ فرحاد کو کوئی ضروری کال آئی تھی اس لیے وہ کچن سے باہر نکلا تو پریشا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ انسان تو اس کو نظروں سے ہی پگھلا رہا تھا۔ آج سبریز کو گئے ہوئے 2-3 دن ہوئے تھے، لیکن سب گھر والوں کو ایسے لگا کہ پتہ نہیں وہ کتنے دنوں سے گھر نہیں آیا۔ پورا گھر ویران پڑا تھا۔ معروف کا بیٹا شہروز بھی باہر تھا اور اب سبریز بھی گھر پر نہیں تھا۔ اسے پورا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، جبکہ حورین بہت زیادہ اداس تھی۔ اس نے کتنی دفعہ سبریز کو فون ملایا لیکن وہ بزی تھا، اس لیے اس نے اٹینڈ نہ کیا تو وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے کہ میں مری جا رہی ہوں اس کے لیے، سبز بلا کہیں کا۔ لیکن بات تو ایسی ہی ہے حورے، وہ غصے سے بولی۔ کیا ہوا میری بیٹی کے موڈ کو؟ پریشان کیوں ہو، آ جائے گا وہ۔ معروف اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ اداس تو وہ بھی اپنے بیٹے کے بغیر تھی، لیکن حورین کی اداسی تو حد سے سوا تھی۔ کیا اماں جانی، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے سبز بلے کی وجہ سے پریشان ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ان کی بات کو جھٹلاتے ہوئے بولی تو معروف آہستہ سے آگے بڑھی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا نہیں ہوں اداس؟ میرے اتنے پیارے بیٹے کو سبز بلا مت بولا کرو۔ معروف نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں کیا کروں، پری بھی چلی گئی ہے اور وہ بھی، آخر دل کی بات اس نے کہہ ہی دی۔ کیا کر سکتے ہیں بیٹا، تمہارے ماموں جان کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی، لیکن مجھے سبریز پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ اتنی دیر تک تمہیں صبر کرنا پڑے گا میری بچی۔ وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میں آپ کے بیٹے کے بغیر نہیں رہنا چاہتی اماں جانی۔ اب وہ بے بسی سے بولی تو ماہنور کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ یہ بات میرے بیٹے کو بولو کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کو بھی تو کچھ خوشی ملے نا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں جانی، ان کو نہیں بتائیے گا، یوں ہی چوڑے ہو جائیں گے۔ میں انہیں تھوڑا قابو میں لانا چاہتی ہوں، ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی بتائی تو معروف بے اختیار ہنسنے لگ گئی۔ اچھا، میرے سامنے ہی میرے بیٹے کو قابو کرنے کی ہو، پاگل لڑکی، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تو کیا آپ سبریز کی اماں جانی ہیں، میری اماں جانی نہیں ہیں؟ اس نے معروف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو معروف مسکرا دی۔ کیوں نہیں، تم بھی میری بیٹی ہو، تم دونوں مجھے بہت عزیز ہو، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تو وہ طمانینت سے مسکرا دی اور اب دل ہی دل میں یہ پلاننگ کر رہی تھی کہ اگر وہ اس کی طرح ادھر نہیں آ سکتا تو وہ تو اس کے پاس جا سکتی ہے۔ فرحاد اپنی ماما بابا کے پاس بیٹھ کر کافی دیر گپ شپ لگاتا رہا، لیکن نگاہوں کا مرکز وہی تھی۔ اس کے گھورنے سے تنگ آ کر نیند کا بہانہ بناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی درجہ حرارت نارمل نہیں ہوا، تو پھر تم پر سرمد شیرازی کے بیٹے ہو کر ابھی تک اس کو منا نہیں سکے۔ سرمد شیرازی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ہاں، ان سے ٹریننگ لے لو، انہوں نے تو عشق میں ڈگری حاصل کی ہے، نرگس جل کر بولی۔ ارے ہم نے عشق میں ڈگری نہیں، ہم نے اس عشق میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، تھوڑا سا اپنی بیوی کی طرف جھکتے ہوئے بولے تو فرحاد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کبھی کچھ خیال نہ کرنا، یہ کہتے ہوئے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور فرحاد بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ جو وارڈروب میں گھسی ہوئی چینج کرنے کے لیے اپنے کپڑے نکال رہی تھی، اپنے پیچھے مخصوص کولون کی مہک کا احساس ہوا تو ایک قدم پیچھے ہٹی اور اس کی پیٹھ فرحاد کے سینے سے ٹکرائی۔ رہنے دو نا، بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ اس کے کان کے پاس گمبھیر لہجے میں بولا تو پریشا نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا کیونکہ آج طرز خاطب بھی تو بدلا تھا۔ میں ایزی فیل نہیں کر رہی، پیچھے ہٹیں۔ وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے بولی تو فرحاد نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اگر نہ ہٹوں تو، یہ کہتے ہوئے فرحاد نے اسے بازوؤں کے ہالے میں لینا چاہا لیکن وہ نیچے سے نکل گئی۔ مسز فرحاد بن کر بہت تیزی آ گئی ہے تم میں، وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی پشت پر باندھتے ہوئے بولا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ فرحاد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں زیر کر لوں، لیکن نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ اسی وقت وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو فرحاد کی نظریں جیسے ٹھہر سی گئیں۔ پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں وہ فرحاد کو پاگل کر گئی۔ اتنا ظلم ٹھیک نہیں ہوتا میری جان، کچھ دل کے تقاضے بھی سمجھو۔
فرحاد کی آنکھوں میں ایک ریکویسٹ تھی۔ اس کو لگا کہ وہ بھی ضبط کھو دے گی، لیکن جب ڈیل والی بات آئی تو دل میں جھکڑ سے چلنے لگ گئے۔ آپ ایک بے ایمان آفیسر ہیں، وہ ہمت مجتمع کر کے بولی۔ قسم سے نہیں تھا، تمہیں دیکھ کر ہو گیا ہوں، وہ بغیر برا مناتے ہوئے بولا تو مقابل کی ہمت بڑی، اور رشوت خور بھی ہے۔ اپنی طرف سے اس نے فرحاد کو سیخ پا کرنا چاہا۔ اتنی حسین رشوت کون کافر ٹھکرا سکتا ہے؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے حفظ کرتے ہوئے بولے تو پریشے کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یعنی آپ سارے الزام قبول کر رہے ہیں؟ وہ اب صدمے سے بولی۔ تمہارا ہر الزام سر آنکھوں پر، لیکن دل کی فریاد بھی تو سنو۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ دیکھیے، وہ غصے سے بولی۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں ابھی تک۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا، اور بے شرم بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ایسا کیا بولے کہ اسے غصہ آ جائے۔ 1 مہینے سے نکاح کر کے شرم سے ادھر ہی چھوڑا ہوا ہے۔ 1 مہینے سے نکاح کر کے شرم سے ادھر ہی چھوڑا ہوا ہے، لیکن تم تو فون پر بھی ہاتھ نہیں آتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو اسے سمجھ نہ آیا اور کیا بولے۔ ایک لفظ رہ گیا ہے، ڈھیٹ، وہ میں کہہ دیتا ہوں، اور آج کافی ڈھیٹ بھی ثابت ہونے والا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اسی لمحے سے وہ ڈر رہی تھی۔ کتنے دنوں کی دنیا تھی جنہوں نے فرحاد کو پاگل کیا ہوا تھا۔ فرحاد اس کی ہلکی سی مزاحمت کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے بے خود سا ہو رہا تھا۔ پریشے 2 محاذوں پر لڑ رہی تھی، اپنے دل کے محاذ پر جو اس کی طرف بے ساختہ کھینچا جا رہا تھا، اور دوسرا فرحاد کی بے خودی سے جو اس وقت اس کو اپنے لمس سے روشناس کروا رہا تھا۔ مت کریں مجھے اتنا بے بس، مت آئے میرے قریب۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ جتنی ڈھیل دینی تھی دے لی، اب مزید نہیں۔ وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو کئی آنسو پریشے کی آنکھوں سے نکلے۔ تمہیں میرا پاس آنا برا لگ رہا ہے پریشے؟ وہ اس کی آنکھوں سے نمی چنتے ہوئے بولا۔ ہاں، برا لگ رہا ہے، آپ سب لوگ برے ہو، مجھے میرے بابا کی نظروں میں گرا دیا۔ وہ اپنی انا کو پس سے پش ڈال کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے یہ کہا تو فرحاد نے ایک دم سے اسے چھوڑ دیا، تو وہ تیزی سے کمرے سے باہر ہی نکل گئی، جبکہ فرحاد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پیچھے گیا تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں آؤ پریشے، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ، وہ اپنے بازو اپنے گرد باندھتے ہوئے بولی۔ اسی وقت نرگس اپنے کمرے سے برآمد ہوئی اور ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کمرے میں کیوں نہیں جا رہی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ سمجھ تو وہ کچھ گئی تھی۔ فرحاد نے اپنی ماں کو دیکھا تو اسے کافی آکورڈ سا فیل کیا تھا۔ پریشے اٹھو، کمرے میں چلو، وہ اب دانت پیستے ہوئے بولا تو پریشے نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماما اس کو بولیں کہ یہ کمرے میں آ کر سوئے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کتنے ہی دن اور راتوں کی بے چینیاں تھیں جنہوں نے فرحاد کو مل کر بے چین کیا ہوا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے قریب گیا ہے۔ نرگس کو تھوڑا سا غصہ اب اپنی بہو پر بھی آیا، لیکن چپ کر گئی۔ بیٹا میاں بیوی کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اگر کمرے میں ہی حل کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ اب چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ نرمی سے بولی تو وہ شرمندہ سی ہو کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل کے اندر تو طوفان سے مچل رہے تھے، لیکن وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کی ہر دھڑکن میں وہ ستم گر بس چکا ہے۔ لیکن اس عزت کا کیا جو اس کے گھر والوں کی نظروں میں اس کی نہیں رہی۔ فرحاد آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ چکا تھا، جبکہ وہ بھی ایک سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ فرحاد کا دل توڑنے پر دل میں تکلیف بھی ہوئی، لیکن وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ اور اس رات کے اندھیرے میں 2 دلوں میں بے چینیاں عروج پر تھیں جنہوں نے ساری رات ان دونوں کو سونے نہ دیا۔ حورین ماہرخ کے منع کرنے کے باوجود بھی سبریز ریحان کو لے کر سبریز کے گھر آ گئی تھی۔ سبریز اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا جب ریحان نے اسے فون کیا اور اپنی آمد کا بتایا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر وہ اپنی ضروری میٹنگ کینسل کر کے گاڑی میں آ بیٹھا کیونکہ وہ بیرونی دروازے پر کھڑے تھے اور چابی سبریز کے پاس تھی۔ اپنی حسین اور ماڈرن بیوی کو چادر میں لپٹے دیکھ کر ایک دم سے دل میں خوشگوار حیرت اتری۔ سبریز نے چابی لگا کر دروازہ کھولا تو وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ لالا، آپ کی بیگم جان کو آپ سے ملنے کی بڑی بےتابی تھی، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے آیا، ریحان شرارت سے بولا تو حورین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اس کی بات سن کر سبریز کے چہرے پر خوبصورت رنگ آ کر ٹھہر گئے۔ اچھا، میں ذرا اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں، اتنی دیر تک لالا سے ملاقات کر لو، پھر میں لینے آ جاؤں گا، ذرا جلدی، کیونکہ اگر تایا جان کو پتہ چل گیا تو لالا کو تو گھر بدر کیا ہے، مجھے دنیا بدر کر دیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ کیا مطلب ہے؟ تم اب جاؤ، میں اب آ گئی ہوں، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر رہوں گی۔ حورین نے بڑے آرام سے دھماکہ کیا تو ریحان ہونکوں کی طرح اپنی بھابھی کو دیکھنے لگ گیا۔ بھابھی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے مروانے کا ارادہ ہے؟ وہ صدمے سے صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔
जवान हो गए हो, क्या थोड़ी सी उनकी बातें नहीं सुन सकते? अपनी भाभी के लिए, भाभी तो माँ के बराबर होती है ना। वो बड़ी मासूमियत से बोली तो रेहान दांत कचकचा कर रह गया। माँ बराबर ही होती है, लेकिन माँ ऐसे मरवाती तो नहीं जैसे आप मुझे मरवाने पर तुली हुई है। वो अपना माथा पीटते हुए बोला, जबकि सबरेज़ इन दोनों की बहस सुनते सुनते किचन में चला गया। लाला ठीक ही कहते हैं, आप हर वक्त उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हैं। रेहान रुंधे हुए लहजे में बोला तो उस वक्त तो उसकी की गई उल्टी हरकत लाला को दिल से भा गई थी, जिस पर इसके चेहरे पर एक तबस्सुम था, लेकिन अगली बात उसे ज़्यादा देर खुश न कर सकी। तुम्हारे लाला तो पागल हैं जो मुझे ऐसा समझते हैं। मेरे जैसी हसीन और इंटेलिजेंट बीवी उन्हें कहाँ मिलेगी। वो अब फर्जी कॉलर अकड़ा कर बोली, देखें लाला आपको पागल कह रही है, इसे अभी मेरे साथ घर रवाना करें। वो अब अपने लाला को हाँक लगाते हुए बोला तो सबरेज़ किचन से 2 जूस के गिलास ले आया। ये जूस पियो और तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं निमट लेता हूँ और इसे बताता हूँ कि पागलपन क्या होता है। वो बड़े आराम से उसके साथ बैठते हुए बोला तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। अब तक का नॉवल आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।